مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں مبشر تنویر کی طرف سے آپ سب ناظرین کی سلامتی ہو۔ میں آج اس خوبصورت دن کے لیے شکر گزار ہوں اپنے زندہ پاک خدا کا، جس نے یہ موقع دیا کہ آج گواہی چینل کے وسیلہ سے میں خداوند کی بات کو، خداوند کے کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خداوند زندہ پاک خدا کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے۔ اس کے بعد پاسٹر سرفراز ولیم کے اور اس کے علاوہ خداوند کے خادم جاوید ولیم کے نہایت دل سے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ گواہی چینل پر آ کر آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام میں سے بات کر سکیں۔ آج خداوند کے کلام کے آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس روئے زمین پر دیکھتے ہیں، آپ ہر طرف دیکھیں گے گہما گہمی کا دور ہے۔ آپ بازاروں میں جائیں، آپ ہاسپٹلز میں جائیں، آپ کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں، آپ روڈز پر جائیں، ہر جگہ آپ کو لوگ چلتے اور پھرتے دکھائی دیں گے۔ ہر طرف دنیا، لوگ اور لوگ ہی لوگ ہیں۔ لیکن برعکس اس کے ایک جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ بھی اس زمین پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہمارے آس پڑوس میں ارد گرد میں ہے ایسی جگہ جہاں پر جب ہم جاتے ہیں وہاں پر ہمیں لوگ دکھائی نہیں دیتے، وہاں پر صرف ہمیں سناٹا اور خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ گو کہ یہ جسمانی بات تھی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب یہ جسمانی طور پر ہم ہر جگہ پر یہ سب چیزیں دیکھ رہے اور ایک جگہ پر ہم خاموشی اور سناٹا اور مردوں کو اور لاشوں کو اور قبرستان کو دیکھتے ہیں، اسی طرح روحانی معنوں میں بھی آج روحانی حالت بہت سی جگہ پر لوگوں کی اور خاندانوں کی اور کلیسیاؤں کی ایسے ہی ہے۔ اس کو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ آج کا جو میرا مضمون ہے وہ مضمون ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 6 اور اس کی آیت نمبر 68۔ یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جو حوالہ ہم نے کلام اقدس میں سے تلاوت کیا ہے 6 باب کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، شاگردوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ورس 66 میں لکھا ہے، اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے۔ جب خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے ہیں تو بے شمار یسوع مسیح کے ایسے شاگرد جو اس کی پیروی کر رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی باتوں کی نہ سمجھ ہونے کے بعد وہ کیا ہوئے؟ کلام میں لکھا ہے الٹے پاؤں پھر گئے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے، ان سے کہتا ہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ لیکن پطرس بڑی دلیری کے ساتھ خداوند روح القدس کے معموری کے ساتھ کہتا ہے، خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ اس دنیا میں آپ کو لوگ میجورٹی کو فالو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن ان 12 رسولوں نے میجورٹی کو فالو نہیں کیا۔ اگر یہ میجورٹی کو فالو کرتے تو بہت سے شاگرد، کلام میں لکھے بہت سے شاگرد الٹے پھر گئے، ان کی تعداد درج نہیں ہے۔ تو ان 12 نے جب دیکھا، لیکن یہ 12 صرف وہیں پر یسوع مسیح کی پیروی کرتے رہے۔ اس آیت کے اندر ایک ہمیں تھوڑی سی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میجورٹی رائٹ ہو۔ کئی بار ہمیں مائنورٹیز کا حصہ بننا پڑتا ہے، مشکل ڈیسیجن ہمیں لینا پڑتا ہے، جس طرح پطرس نے، جس طرح باقی 12 رسولوں نے مشکل ڈیسیجن لیا اور انہوں نے کہا، خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو فقط تیرے ہی پاس ہیں۔ اسی طرح اسی حوالے میں رہتے ہوئے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 63 ہے، ہم بات کریں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں۔ ورس 63 میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہے، آمین۔ جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس ورس 63 کے مطابق یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ جو زندہ کرنے والی ہے وہ روح ہے۔ اگر روح نہیں ہے
اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر زندگی نہیں ہے۔ کلام مقدس کے آغاز میں نے آپ سے ایک مثال شیئر کی تھی۔ اب آپ نے اس مثال کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ وہ شخص جس کے اندر روح نہیں ہے خدا کی، وہ شخص جو ہے اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر زندگی نہیں ہے، آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ اس شخص کی حالت کیا حالت ہوتی ہے، وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے۔ 63 میں لکھا ہے زندہ کرنے والی روح ہے، اور پھر لکھا ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ روح کیا ہے جو زندہ کرتی ہے؟ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو کسی بھی شخص کو روحانی پہلو کے اندر جو چیز زندہ رکھتی ہے ایک ایماندار کو، جو شخص ایک ایماندار کے اندر زندگی کو لے کر آتی ہے، وہ باتیں ہیں جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلی ہوئی ہیں۔ پریز گاڈ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زندہ ہوں، وہ کھا پی بھی رہا ہو، چل پھر بھی رہا ہو، آپ کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے، اس کی ہائٹ بھی بڑھ رہی ہو، لیکن آپ اور میں دیکھیں کہ اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کی باتیں نہیں ہیں، تو روحانی معنوں میں سمجھ جائیں جب خداوند آسمان سے اس پر نظر کرتا ہے، خداوند کی حضوری اس شخص پر نظر کرتی ہے، تو وہ شخص خداوند کو زندہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ خداوند کے کلام کے کرائٹیریا کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیمات کے کرائٹیریا کے مطابق، جس شخص کے اندر زندگی ہے اس کا ثبوت اس بات سے ہوگا کہ اس کے اندر یسوع مسیح کی باتیں ہوں گی، اس کے اندر زندگی کا کلام ہوگا۔ پریز گاڈ۔ تیسری بات اسی آیت کے اندر ہے، وہ جو روح ہے حقیقت میں وہ ہی زندگی ہے۔ اگر ایک شخص میں سے روح نکل جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ ایک ایماندار شخص کے اندر سے اگر خداوند یسوع مسیح کی باتیں نکل جائیں جو زندگی کا سبب ہیں، تو وہ ایماندار روحانی طور پر کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح اس دور حاضرہ میں ہمیں زندہ رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، گروتھ کرنے کے لیے ڈیلی ہمیں فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایماندار کو مسیح میں بلوغت پانے کے لیے، مسیح میں بڑھنے کے لیے روزانہ اس کو خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتوں کو اپنی روح کی تازگی کے لیے، روح کی بحالی کے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، مردہ کھا نہیں سکتا۔ اگر روحانی طور پر آپ اور میں زندہ ہیں تو پھر اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہم زندگی کی باتوں کو اپنے اندر لیں گے، اور یہ ثبوت ہوگا کہ ہم روحانی طور پر زندہ ہیں اور ہم خداوند کی پیروی میں، خداوند کی تابعداری میں چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب ہے۔ زیادہ تر ہمارے جو حوالہ جات ہوں گے وہ یوحنا کی انجیل سے ہوں گے۔ 5واں باب ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب، اور اس کی ورس نمبر ہے 24۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آمین۔ اس حوالے کے مطابق ہم نے جب ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کوئی بھی میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا، یسوع مسیح کو بھیجنے والا کون ہے؟ باپ۔ جو کوئی بھی یسوع مسیح کے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتا، اگر کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو بھیجنے والا کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا، تو پھر وہ سزا کی حالت میں ہے اور وہ موت کی حالت میں ہے۔ کیونکہ جو کوئی بھی یسوع مسیح کی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، ورس 24 کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ پہلی بات اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ موت میں سے نکل کر زندگی کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ میرے اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح ہے۔ کوئی بھی شخص یسوع مسیح کی پیروی کیے بغیر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لیے بغیر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی جو سورس ہے وہ خداوند خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس روئے زمین پر متعارف کرائی ہے، اور جو کوئی بھی بیٹے پر ایمان رکھتا ہے، کلام کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ اس کی ہے، اور وہ موت میں سے نکل کر وہ زندگی کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا شخص
جو یسوع کو نہیں مانتا، اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتا، وہ ابھی تک ایک ایسی حالت میں ہے جو موت کی حالت ہے، ایسی حالت میں ہے جو موت کی حالت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں بھی ہمیں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح منادی کرتے ہیں، کلام کا پرچار کرتے ہیں، اس وقت میں بھی ہمیں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو موت کی حالت میں تھے۔ دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے ٹیچنگ کے لحاظ سے وہ شاید وہ استاد ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح جب روحانی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس حالت کے مطابق وہ موت کی حالت میں تھے۔ سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے جب خداوند کے بندہ نے داؤد کو چننا تھا تو خداوند خدا نے کہا میں انسان نہیں ہوں جو ظاہری کے اوپر نظر کروں، مگر خدا جو ہے وہ دل کے اوپر نظر کرتا ہے، باطنی حالت پر خداوند خدا نظر کرتا ہے۔ 2000 سال پہلے بھی جب خداوند یسوع مسیح جب وہ کلام کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے سامنے بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو زندہ تھے روحانی طور پر، جو یسوع مسیح کی تعلیمات کو سنتے اور اس کا یقین کرتے اور اس کی پیروی کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو یسوع کی پیروی تو کرتے تھے، یسوع کے پیچھے جو چلتے تھے، لیکن وہ زندہ نہیں تھے کیونکہ وہ اس کی تعلیمات کو سنتے تو تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اس کو مانتے نہیں تھے۔ ایک حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، متی کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 23 ہے۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی آیت نمبر 27 ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ ورس 27، اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ آمین۔ اس حوالے کے مطابق ایک زندہ شخص یسوع کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور نہ صرف ایک شخص بلکہ بہت سے لوگ، بہت سا گروہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ان تمام گروہ کو، ان تمام لوگوں کو جو لوگوں کی نظر کے اندر زندہ ہیں اور وہ چل پھر بھی رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی نظر کے اندر، یسوع مسیح کی آنکھوں میں، روحانی پہلو میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ مردہ ہے۔ یسوع مسیح نے فقیہ اور فریسیوں سے کیا فرمایا؟ تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، قبروں کی مانند ہو۔ جس طرح قبرستان میں ایسی قبریں جن کے اوپر ماربل اور بڑی سفیدی دکھائی دیتی ہے، وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر نجاست اور ان کے اندر گند بھرا ہوتا ہے، سوکھی ہڈیاں اور بدبو ہوتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب فقیر اور فریسیوں کو دیکھتا ہے تو اس کو بظاہر لوگ اچھے دکھائی دیتے ہیں، خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں اندر تمہارے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ گند ہے، وہ نجاست ہے، اور وہ ہر طرح کی بری باتیں ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ہم واپس اسی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ پیغام الہی میں ہم آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے، ہمارا جو مضمون تھا ہمیشہ کی زندگی، اور ہمیشہ کی زندگی پر آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کے اوپر جو روحانی اعتبار سے مردہ ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے نظر کی فقیر اور فریسیوں کی طرف، تو فقیر اور فریسیوں کو جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا تو فقیر اور فریسی یسوع مسیح کو روحانی طور پر مردہ دکھائی دی ہے۔ اس کا ایک حوالہ ہم دیکھ چکے ہیں، دوسرا ایک ہم حوالہ دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے، متی ہی کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 8 ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مجھے حوالہ لگتا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے کوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ 8واں باب ہے اور اس کی ورس نمبر 21 اور 22 ہے۔ ایک اور شاگرد نے اس سے کہا، اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میرے پیچھے چل اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا تضاد دکھائی دے گا۔ آپ سوچیں گے ایک شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کی پیروی کر رہا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اور وہ یسوع مسیح جو ہے اپنے شاگرد کو اجازت نہیں دے رہا کہ اپنے باپ کو دفن کرے، اور الگ سے یسوع مسیح کچھ ٹیچنگ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہر حالات کو روحانی انداز سے دیکھتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے اس شاگرد کے ذریعے سے اور جو پیچھے آنے والی بھیڑ ہے ان کو سکھانے کے لیے، جو باقی شاگرد ہیں ان کو سکھانے کے لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، مردوں کو اپنے مردے آپ
دفن کرنے دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارا کوئی عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ان کو دفن کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ زندہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر اٹھانے والے زندہ لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پر جسمانی بات نہیں کر رہے، یسوع مسیح نہ ہی یہاں پر جسمانی موت کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح جسمانی موت کو لے کر یسوع مسیح ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو کہ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ ایک ایسا شخص جو مر چکا ہے، یہ اس شاگرد کا باپ ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو یسوع مسیح کی پیروی نہیں کر رہے، جو عام لوگ ہیں، جو دنیا کی روایتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح یہاں پر دکھاتے ہیں ایک مرے ہوئے شخص میں اور ایک وہ شخص جو یسوع کی باتوں کو رد کرتا اور اس کو سنتا نہیں ہے۔ ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مرے ہوئے ہیں۔ تو جو مر گیا ہے، جو مرے ہوئے ہیں وہ خود جائیں گے، اور جو مر گیا ہے اس کو جا کر دفن کر کے آئیں گے، تو میرے پیچھے چل۔ ہلیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنی تعلیمات کے اندر بھی یہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس وقت میں بھی 2000 سال پہلے بھی بہت سے زندہ چلتے پھرتے ہوئے لوگ بھی روحانی طور پر مردہ تھے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے زندگی کی طرف چلیں گے۔ رومیو کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط ہے، اور اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت نمبر 13 ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ سننے والے، آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ قبرستان میں گئے ہوں گے۔ جب کبھی آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا آپ کو تھوڑی سی اسمیل آئی ہو، پھر آپ ارد گرد چیک کرتے ہیں اور آپ شاید دیکھیں کہ کوئی قبر ایسی ہو جس کا منہ کھلا ہوا ہو، تو جو منہ کھلے ہوئے قبر ہوتی ہے وہ ارد گرد کے تمام لوگوں کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ سڑ گیا ہے، اور وہ گل گیا ہے، اور اس میں سے بدبو آتی ہے۔ یہاں پر پولس لکھتا ہے، ان کا جو گلا ہے وہ کھلی قبر ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ زندگی نہیں، بلکہ ان کے اندر موت کا بسیرا ہے۔ جب وہ اپنا گلا کھولتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اندر مردہ پڑا ہوا ہے، ضمیر مردہ ہے۔ بہت سے چلنے پھرنے والے لوگ آپ کو اور مجھے دکھائی دیں گے، جب وہ بات کرتے ہیں تو سامنے والا شخص یوں تصور کرتا ہے گویا کہ اس میں سے جان ہی نکل گئی، ان کی باتوں کے اندر زندگی نہیں ہے۔ یسوع مسیح بات کرتا ہے، یسوع مسیح کلام کرتا ہے، یسوع کے شاگرد کلام کرتے ہیں، اس میں سے کیا آتی تھی؟ زندگی کی خوشبو آتی تھی۔ ایک ایسا ایماندار جو بات کرے اور اس کی باتوں میں سے زندگی کی مہک نہ آئے، وہ ایمانداری نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح جب اپنے لبوں کو کھولتا تو کوئی بری بات اس کے منہ سے نکلتی نہیں تھی۔ جب بھی اس کے منہ سے، یسوع مسیح کے منہ سے جب بھی الفاظ نکلے، زندگی کے الفاظ نکلے۔ جب بھی الفاظ نکلے اور اس میں سے زندگی کی مہک آئی۔ اگر آج میرے اور آپ کی باتوں میں، ہمارے الفاظوں میں زندگی کی مہک نہیں، ہمارے پربھو، ہمارے خداوند یسوع مسیح، ہمارے استاد کے الفاظوں کی تاثیر نہیں ہے، تو تصور کریں کہ اندر کیا ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، حزقییل کی نبوت۔ حزقییل کی نبوت جو ہے، حزقییل کی کتاب، اس کے چیپٹر نمبر 37 ہے۔ اس میں بڑی خوبصورت نبوت ہے، آپ اور میں بخوبی اس کو جانتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے رویا میں حزقییل کو ایسی وادی میں لے کر گیا جہاں پر سوکھی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ایسی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر سے جو سکن ہے، جن کے اوپر سے جو جلد ہے، جن کے اوپر سے جو مسلس ہیں، بالکل سڑ گئے اور گل گئے ہیں، اور سوکھی ہڈیاں بھی اس طرح سے ہیں کہ ایک ہڈی دوسرے سے کوسوں دور پڑی ہوئی ہے۔ اور خداوند کا کلام حزقییل پر نازل ہوا اور وہ کہتا ہے کہ کیا اس میں زندگی آ سکتی ہے؟ خداوند کے بندہ نے فرمایا، اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ حزقییل کی کتاب، اس کا باب نمبر 37 ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہے، خداوند خدا حزقییل سے کہتا ہے، سوکھی ہڈیوں سے کہہ جن کے اندر جان نہیں ہے، جو مردہ ہیں، جو مری ہوئی ہیں۔ خداوند خدا کہتا ہے، ان سوکھی ہڈیوں سے کہہ، نبوت کر۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگو،
جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ آمین۔ یہ جو حزقیل کی معرفت لکھی گئی نبوت تھی، یہ نہ صرف 2000 سال پہلے قوم بنی اسرائیل کے لیے کی گئی تھی، آج بھی روحانی طور پر اسرائیلی بہت سے یہاں پر موجود ہیں جو وعدہ کے فرزند ہیں، اور وہ وعدہ کے فرزند جسم کے لحاظ سے نہیں بلکہ روح کے لحاظ سے وعدہ کے فرزند ہیں، اور ان کے ساتھ خداوند خدا کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے کہ میں جو ہے ان کے اندر دوبارہ سے روح ڈالوں گا اور میں انہیں زندہ کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ آج اس کلام کو سنتے شاید آپ نے تصور کیا ہو کہ شاید میں بھی اندر سے مردہ ہوں، شاید آپ نے تصور کیا ہو کہ فلاں میرا بھائی ہے، شاید وہ بھی اندر سے مردہ ہے اور اس کے اندر زندگی نہیں ہے، شاید آپ کے اندر کسی شخص کی تصویر آئی ہو، اور بالخصوص شاید ہو سکتا ہے آپ کی تصویر آپ کے سامنے آئی ہو، اور خداوند کا کلام جو حزقیل کی معرفت کئی ہزار سال پہلے اس بندہ پر نازل ہوا، آج وہی کلام جو ہے وہ آپ پر بھی نازل ہوا ہے، اور وہ آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے اندر زندگی پھونکوں گا۔ اور زندگی کو ہم نے یوحنا کی انجیل 6 باب کی 63ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زندگی کی روح کیا ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور آج جو اس آواز کو سن رہے ہیں، اگر روحانی طور پر آپ مردہ ہیں تو یہ زندگی کی روح جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں اور خداوند کا کلام ہے، آج یہ آپ کی زندگی میں داخل ہوگا اور آپ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، آخری حوالہ، سیکنڈ لاسٹ ہمارا حوالہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اختتامی دعا کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 5، یوحنا کی انجیل اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے اور اس کی ورس نمبر 25۔ اس آیت کو ہم نے ہمیشہ سیکنڈ کمنگ کے لحاظ سے دیکھا ہے، یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لحاظ سے دیکھا ہے، لیکن آج ہم اس کو موجودہ صورتحال کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 5ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آج جو بات آپ سے کی جا رہی ہے یہ تنویر کی بات نہیں ہے، یہ مبشر تنویر اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ خدا کے بیٹے یسوع کی باتیں ہیں، اور جتنے بھی مردہ جو روحانی طور پر مردہ ہیں، جب وہ خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور کلام کہتا ہے وہ جی اٹھیں گے۔ اور آج جتنے بھی ہیں خداوند کا روح جو ہے، خداوند کی روح کی باتیں جو ہیں، وہ آج آپ کو زندگی بخشنا چاہتی ہیں، وہ آپ کو نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہم آج کے اس کلام میں مقدس کے اختتام کریں گے۔ 17واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یسوع مسیح کو جانے بغیر ہمیشہ کی زندگی میں ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور چند لمحات کے لیے ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم دھیان کریں خداوند کے کلام کی طرف، ہم دھیان کریں آج اپنی زندگی کی طرف۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ روحانی طور پر آپ ابھی تک مردہ ہیں تو آج اپنا ہاتھ خداوند کو دکھائیں، آج اپنی زندگی خداوند کو دکھائیں اور کہیں خداوند اب تک میں نے مردہ زندگی بسر کی، لیکن آج میں نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آج یسوع میں تجھے قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی عطا فرما جو تیرے کلام کی باتیں ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کرو مجھے برکت دے۔ آئیں دعا مانگے۔ خداوند ہمارے خدا، دعا کرتے ہیں ان تمام زندگیوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اس کلام کے وسیلہ سے وہ زندگی جو مسیح یسوع کی باتوں میں پائی جاتی ہے، وہ زندگی جو خداوند یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، آج وہ زندگی ان سب کو حاصل ہو اور یہ تمام زندگیاں موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہوں، اور نہ صرف ان تک زندگی محدود رہے، یہ بہتوں کو مسیح کی طرف لانے کا وسیلہ ٹھہریں۔ گواہی چینل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں اور اس کے تمام فیسلیٹیٹر کے لیے، آنر کے لیے تیری بلیسنگ چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔